بچپن کا میں سوچتا ہوں تو ایک تو یہ ہے بات کہ چونکہ ہمارے گھر میں خواتین کا ایک ہجوم تھا، اور ہم جو 3 بھائی تھے اس میں سے ہمارے چھوٹے بھائی بھی اور ہمارا بڑے بھائی بھی، وہ تو ایک خواتین سے باقی ہو کے اپنے کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، چنانچہ ہم ہی ان کے ہاتھ آ گئے۔ اس کی خیر کچھ نقصان بھی ہوا، کچھ فائدہ بھی ہوا۔ فائدہ تو یہ ہوا کہ ان خواتین نے ہم کو انتہائی شریفانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا، جس سے شاید یہ فائدہ ہوا ہوگا کہ کوئی غیر مہذب یا اجڑ قسم کی بات اس زمانے میں ہمارے منہ سے نہیں نکلتی تھی، اب بھی نہیں نکلتی ہے۔ نقصان یہ ہوا جس کا مجھے اکثر افسوس بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں جو کنوڑا پن اور جس قسم کی لعب و لہب بچے گزارتے ہیں ہم اس سے محروم رہے۔ مثلاً یہ ہے کہ کوئی گلی میں اخروٹ کھیل رہا ہے، کوئی پتنگ اڑا رہا ہے، کوئی گولیاں کھیل رہا ہے، کوئی لٹو چلا رہا ہے، ہم یہ دیکھتے رہتے تھے، اور ہم اکیلے بیٹھ کے تو یہ ہوتا ہے ہر ایک روز تماشا میرے آگے، اس کے تماشائی بنے رہتے تھے، لیکن ہمیں اس میں شریک ہونے کی ہمت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی شریفانہ فعل نہیں ہے اور شریفانہ کام نہیں ہے۔ اساتذہ بھی مہربان رہے۔ آج کل تو میں نہیں جانتا، ممکن ہے آج کل بھی ہوتا ہی ہوگا، لیکن اس زمانے میں تو سخت پٹائی ہوتی تھی اسکولوں میں، اور ہمارے استاد اس زمانے میں جو تھے وہ تو نہایت ہی جلاد قسم کے لوگ تھے، لیکن نہ صرف یہ کہ ہم کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ ہم کو ہر کلاس میں مانیٹر بنا دیا جاتا تھا، اور جب استاد صاحبان ذرا پہلی سوار ہوتی تھی تو سزا دینے کا منصب بھی ہمارے حوالے کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو چانٹا لگاؤ، اس کو تماچا لگاؤ، جس سے ہمیں بڑی کوفت ہوتی تھی، اور چنانچہ ہم کوشش کیا کرتے تھے کہ جس قدر بھی ممکن ہو جو بھی ہمارا شکار ہے اس کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو تماچے کے بجائے ہم گال تھپتھپا دیا کرتے تھے آنکھ بجا کے استاد سے، کبھی اس نے دیکھ لیا کہ کیا کر رہے ہو، چانٹا لگاؤ۔ چنانچہ ایک تو تاثر یہی ہے کہ بچپن میں جو دلچسپیاں ہوتی ہیں بچوں کی ان میں سے بیشتر سے ہم محروم رہے۔ دوسرے تاثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں، اپنے ہم جماعتوں اور اپنے اساتذہ سے ہمیں اسی قسم کی شفقت اور محبت اور خلوص ملا جو کہ بعد میں اپنے دوستوں سے، اپنے معاصرین سے ملتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ابا صبح تھا کہ فجر کی نماز میں ہم ان کے ساتھ جائیں، اور ساتھ میں مولوی ابراہیم میر کی مسجد تھی۔ روز کا معمول یہ تھا کہ فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز اذان کے ساتھ وہاں جا کے نماز ادا کی، اور پھر مولوی صاحب کا درس قرآن ہوتا تھا کوئی 1.5-2 گھنٹے، وہ سنا، اس کے بعد ابا کے ساتھ جو ان کا معمول تھا 1.5-2 گھنٹے کی سیر کے لیے گئے، اور اس کے بعد اسکول کے بعد کچھ کھیل ویل، اور اس کے بعد رات کو پھر ابا بلا لیا کرتے تھے، کبھی ان کے خط لکھنے کے لیے، اس لیے کہ اس زمانے میں انہیں خط لکھنے میں زیادہ دقت ہوتی تھی، تو ہم ان کو سیکرٹری کا کام بھی انجام دیتے تھے، اور پھر یہ کہ انہیں اخبار پڑھ کے سنایا جائے، اردو کا بھی انگریزی کا بھی، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، اس لیے کہ بچپن میں ہی اردو اور انگریزی اخبار ہر روز پڑھنے کی وجہ سے، ان کے خطوط لکھنے کی وجہ سے استعداد میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک اور جو یاد ہے اس زمانے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ایک دکان تھی جہاں پہ کتابیں کرائے پہ ملا کرتی تھی، یعنی 2 پیسے میں آپ ایک کتاب، وہاں پہ ایک بھائی صاحب تھے، برہم سماج بھائی صاحب انہیں کہا کرتے تھے، وہاں سے 2 پیسے میں کتاب مل جاتی تھی پڑھنے کو،
اور ان کی دکان میں ہمارے اردو ادب کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا. چنانچہ ہم نے 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت میں جتنے بھی اس زمانے میں تو زیادہ رواج ان کتابوں کا تھا جو کہ آج کل قریب قریب مفقود ہو چکی ہیں، یعنی طلسم عشوہ، فسانہ آزاد، عبدالعلیم شرر کے ناول، وہ ہم نے سب پڑھ ڈالے. اور ساتھ ہی یہ تھا کہ پھر ہم نے شعر پڑھنے شروع کیے. داغ کا کلام پڑھا، امیر کا کلام پڑھا، والے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ بھی کچھ آدھا سمجھ میں آتا تھا، کچھ آدھا سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن کبھی کبھی شعر کا دل پہ اثر اس قسم کا ہوتا تھا کہ جیسے سانس رکنے لگی، تو اس سے کچھ ایک خاص طرح کا لگاؤ پیدا ہوا شعر سے اور ادب سے. ہمارے والد کے جو منشی تھے، ان کے مینیجر، جن سے ہمیں جیب خرچ ملا کرتا تھا، ان سے کسی بات پر ہمارا اختلاف رائے ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا آج ہم تمہاری شکایت کریں گے، تم ناول پڑھتے ہو. چھپ کے، مجھے معلوم ہے کتاب سے، اسکول کی کتابوں کے بجائے تم یہ انچھڑ کتابیں پڑھتے رہتے ہو، آج ہم شکایت کریں گے. خیر ہمیں بہت ڈر لگا، ہم نے بہت محنت کی گا نہیں. خیر انہوں نے کر دی شکایت ہمارے ابا سے. ہمارے ابا نے بلایا، کہنے لگے سنا تم ناول پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے پھر اگر ناول پڑھنے ہیں تو انگریزی کے ناول پڑھا کرو، لیکن اردو کے ناول جو اچھے نہیں ہوتے، تو انگریزی کے ناول اگر چاہیے تو وہ جو قلعے کی لائبریری ہے شہر کی، قلعے پر، وہاں سے انگریزی ناول لا کے پڑھو. ہم نے انگریزی ناول پڑھنے شروع کیا، ڈکنس پڑھ ڈالا اور ہارڈی پڑھ ڈالا اور پتہ نہیں کیا پڑھ ڈالا. وہ بھی کچھ آدھا سمجھ میں آتا تھا، آدھا سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے بھی زبان پر تھوڑی بہت گرفت انگریزی میں بھی ہمارے کچھ نہ کچھ اس میں بھی کچھ استعداد پیدا ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم کلاس میں جاتے تھے، 9ویں 10ویں کلاس تک جب پہنچے، تو معلوم یہ ہوا کہ استاد بعض اوقات پڑھانے میں غلطی کر جایا کرتے تھے، اور ہم ان کے انگریزی درست کر دیا کرتے تھے. اس پر پٹائی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی خفا بھی ہو جاتے تھے استاد بھی، اگر تمہیں ہم سے زیادہ آتا تو آؤ تم پڑھاؤ، پھر ہم سے کیوں پڑھتے ہو. بس اس قسم کے قصے تھے. لیکن اسی زمانے میں اس قسم کی کیفیت کبھی کبھی طاری ہو جاتی تھی کہ یکایک دیکھتے ہیں کہ آسمان کا رنگ بدل گیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کہیں دور چلی گئی ہیں، اور دھوپ کا رنگ یک حنائی ہو گیا ہے. جو کچھ بھی ہے دیکھنے میں آتا ہے اس کی صورت بالکل مختلف ہو گئی ہے. یہ کیفیت بعد میں بھی کبھی کبھی اس کا احساس ہوتا رہا، اب نہیں ہوتا ہے کہ یک معلوم ہوتا تھا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ واقعی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ پردہ تصویر پر، کچھ فلم کی طرح کی کوئی دنیا نظر آنے لگتی تھی. اسی زمانے میں مشاعرے تو خیر ہوتے ہی تھے. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا ایک حویلی، جہاں پہ باقاعدہ سردیوں کے دنوں میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا. ایک پنڈت راج نارائن ارمان دلوی ہوا کرتے تھے، وہ مشاعرے کا اہتمام کرتے تھے. اور ایک منشی سراج الدین مرحوم تھے سری نگر میں، جو میر منشی تھے مہاراجہ کے، وہ صدارت کیا کرتے تھے. جب ہم ان جواب پہ پہنچے تو ہم نے بھی کچھ بندی شروع کی. ہم نے ایک بات مشاعرے میں شعر بھی پڑھ دیے. منشی صاحب نے کہا کہ میاں ٹھیک ہے، تم بہت تلاش سے شعر کہتے ہو، لیکن ابھی چھوڑ دو یہ کام، ابھی تم پڑھو لکھو، اور جب کچھ تمہارے دماغ میں اور دل میں کچھ پختگی آ جائے گی اس کے بعد یہ کام کرنا. ابھی یہ اس وقت یہ تضیع اوقات ہے. چنانچہ ہم نے چھوڑ دیا. ایک بار یہ ہوا کالج میں، یعنی مرے کالج سیالکوٹ میں، ہمارے یہاں ابھی یوسف سلیم چشتی صاحب، جو کہ اقبال کے مفسر بھی ہیں، وہ اردو پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے آتے ہی مشاعرے کی طرح ڈالی اور یعنی یہ طرح پہ شعر گاؤ. ایک مشاعرے میں ہم نے کچھ تھوڑا پڑھے، اس میں بہت داد ملی. انہوں نے بالکل منشی سراج الدین کے خلاف کہا کہ نہیں تو فوراً اس طرف توجہ کرو اور شاید تم کسی دن شاعر ہو جاؤ گے. پھر ہم کالج میں چلے گئے. وہاں پہ اتفاق سے بہت ہی عالم اور بہت ہی مشفق اساتذہ سے نیاز مندی ہوئی. پطرس بخاری تھے،
ہمارے کالج میں، اسلامی کالج میں ڈاکٹر تاثیر تھے، ہم پھر بعد میں صوفی تبسم صاحب آ گئے. اور اس کے علاوہ شہر کے جو بڑے ادیب تھے، امتیاز علی تاج تھے، سالک مرحوم تھے، چاس نصرت مرحوم تھے، فی جلندری صاحب تھے، اختر شیرانی تھے. ان سب سے ذاتی مراسم ہو گئے. اور اس زمانے میں اساتذہ اور طلباء کا رشتہ ادب کے ساتھ ساتھ دوستی اور تلطف کا بھی ہوا کرتا تھا. تو کالج میں کلاس میں تو شاید ہم نے کچھ زیادہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد ان بزرگوں کی صحبت میں سب کچھ سیکھا. اور وہاں بھی اسی قسم کی شفقت، جیسے میں نے کہا ہے، ہمیں حاصل رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ شاید ہم نے اپنے دوستوں سے سیکھا. اس لیے وہ شعر لکھتے تھے تو پہلے انہیں سناتے تھے، ان سے داد ملی تو پھر مشاعرے میں پڑھا. اگر خود ہی پسند نہیں آیا تو خود ہی کاٹ دیا، یا دوستوں نے کہا کہ بھی جانے دو، یہ بات نہیں بنی، وہ کاٹ دیا. وہ چیز اچھی لگی تو لکھ لی. پھر ایم اے تک پہنچتے پہنچتے یہ ہوا کہ باقاعدہ لکھنا شروع کیا. اسی دوران میں ایک ہمارے دوست تھے خواجہ خورشید انور، ان کی وجہ سے موسیقی میں دلچسپی پیدا ہوئی، اس لیے کہ وہ پہلے تو ٹیررسٹ تھے، بھگت سنگھ گروپ میں شامل تھے. ان کو سزا وزا بھی ہو گئی، لیکن سزا بعد میں معاف کر دی گئی. تو انہوں نے ٹیررزم چھوڑ کے موسیقی شروع کر دی. پھر معمول یہ تھا کہ صبح کالج گئے، شام کو خواجہ خورشید انور کے والد مرحوم خواجہ فیروز الدین کی بیٹھک پہ وہاں پہ نشست ہوئی. وہاں پہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے گانے والے تھے، بڑے بڑے استاد، ان کا گانا سنا. کچھ تو خیر مستقل ہی. خواجہ خورشید انور وجہ سے ساتھ رہتے تھے استاد توکل حسین خان تھے، چھوٹے غلام علی خان تھے، وہ تو ہیں بلکہ قائد حیات ہیں ہماری خوش قسمتی سے. استاد عبدالوحید خان کو سنا، استاد عاشق علی خان کو سنا. اور انہی کے ایک ہم اثر ہمارے دوست مرحوم رفیق غزنوی تھے. کبھی ان سے صحبت ہوتی تھی. وہ لاء کالج میں پڑھتے تو خیر خاک تھے، لیکن رسمی طور پہ وہاں پہ داخلہ لے رکھا تھا. تو کبھی ان کے کمرے میں، کبھی خواجہ خورشید انور کے کمرے میں، ایسا کہ بیٹھک پہ اس طرف اس فن لطیف سے ازندوز ہونے کا موقع ملا. اسی زمانے میں ہمارے والد فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. چنانچہ میں ہاسپٹل چھوڑنا پڑا، اور پھر کئی سال تک در بدر رہے. فاقہ مستی کی اس میں بہت لطف آیا، اس لیے کہ اس وجہ سے تماشا اہل کرم دیکھنے کا بہت موقع ملا، خاص طور پہ اپنے دوستوں سے. ان میں پھر ایک چھوٹا سا ایک حلقہ بن گیا تھا کالج میں. ایک کوئٹہ کے دو ہمارے دوست تھے، ایک شام الدین خان بیچارے مرحوم، اور ایک شیخ احمد حسین، اور ایک ڈاکٹر امید الدین. ان کے ساتھ شام کو محفل رہا کرتی تھی. اور پھر جوانی کے دوسرے واقعات جو ہوتے ہیں وہ تو پھر ہر کسی پہ گزرتا ہی ہیں. پھر یہ ہے کہ جب ہمیں تعطیل ہوتی تھی، گرمیوں کی جب تعطیلات ہوتی تھیں، تو وہ کبھی تم چلے جایا کرتے تھے سری نگر خواجہ خورشید انور وغیرہ کے ساتھ مل کے، اور اپنے بھائی طفیل کے ساتھ. اور کبھی ہم لائل پور اپنی ہمشیرہ کے گھر چلے جاتے تھے. وہاں پہ باری لیگ اور ان کا جو گروہ تھا اس سے ملاقات ہوئی. کبھی ہم اپنی دوسری ہمشیرہ کے یہاں دھرمشالہ چلے جاتے تھے پہاڑ پہ. وہ کچھ مناظر قدرت وغیرہ وغیرہ سے دیکھنے کا موقع ملا. تو وہ ابھی ایک طرح کا نقش ہے دل پہ کہ انسانوں کی خوبصورتی کے علاوہ فطرت کی ان کا حسن مطالعہ کرنے کا بھی کچھ موقع ملے. لیکن اس سے ہم کو اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا کہ انسانوں سے تھا.
پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ شہر کے گلی محلے جو ہیں ان میں اپنا ایک حسن ہے جو کہ یہ دریا و صحرا اور کوثر اور سرو و سمن سے کچھ کم حسین نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دوسری طرح کی نظر چاہیے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم مستی دروازے کے اندر رہتے تھے تو ہمارا گھر ذرا بالائی پہ تھا، اس کے نیچے ایک بدراؤ بہتی تھی، اس سے آگے ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ اس وقت شہر کے چاروں طرف باغات تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ رات کو جب چاند نکلتا تھا تو یہ مکان کے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بدراؤ بھی اور اس کے ارد گرد جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جمع رہتے تھے وہ بھی، اور اس طرح کے باغ کے سائے مل کے کچھ عجیب پر اسرار سا منظر بن جاتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اس وقت ان کی چاند کی عنایت سے اس کی سب وضعی جو تھی وہ چھپ جاتی تھی اور ایک عجیب طرح کا حسن پیدا ہو جاتا تھا، جو کہ جس کا میں نے لکھنے کی کوشش بھی کی ہے، ایک آدھ نظم میں اس کی منظر کشی کی بھی کوشش کی ہے۔ اور پھر گلیوں محلوں میں اور کٹھڑیوں میں جو شہر کے ہیں اس میں بھی مختلف اوقات پہ، کبھی دوپہر کے وقت کبھی شام کے وقت کچھ اس قسم کا روپ آ جاتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل کوئی پرستان ہے۔ ایم اے تک پہنچتے تک یہ ہو گیا تھا کہ کبھی ہمیں کلاس میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی بیشتر ہم دوسری کتابیں جو براہ راست ہمارے نصاب سے متعلق نہیں تھیں وہی پڑھا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی امتحان میں کوئی خاص اعزاز حاصل نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جو لوگ اول دوم آتے ہیں ہم جانتے ہیں ان سے زیادہ ہیں، ہمارے نمبر ان سے کم آتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ بھی جانتے تھے۔ اور چنانچہ اگر کبھی کسی استاد نے لیکچر نہیں دینا یا اس کو جی نہیں چاہا لیکچر دینے کو، پروفیسر ڈیکنسن تھے مثلا، بخاری صاحب وغیرہ تو نہیں، وہ تو بہت فائدے کے لوگ تھے، لیکن ایک ہمارے استاد علی چندر کٹوالیہ ہوا کرتے تھے، کسی دن ان کا نہیں جی چاہا کلاس لینے کو تو انہوں نے کہا چلو یار آج تم ہی لیکچر دے دو ہماری جگہ، ایک ہی بات ہے۔ پروفیسر ڈیکنسن بھی اکثر کیا کرتے تھے، کہنے کہ بھائی ان کے ذمہ تھا کورس 19ویں صدی کا نثری ادب، وہ ان کے ذمہ تو کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بھی دیکھو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے مہربانی کر کے 2-3 لیکچر تم تیار کرو، 2-3 ہمارے ساتھ اور جو لائق لڑکے تھے ان سے کہا 2-3 لیکچر تم تیار کر دو، 2-3 لیکچر تم تیار کر دو، تم خود ہی لیکچر دیا کرو، کتابوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم سے آگے پوچھ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نیم استاد اسی زمانے میں ہو گئے تھے۔ اب بچپن کے زمانے میں اور کالج کے ابتدائی زمانے میں ہمیں کوئی خیال نہیں تھا کہ ہم بڑے شاعر بنیں، یا خیر سیاست تو اس وقت ذہن میں نہیں تھی، اگرچہ جو اثرات تھے اس وقت کی تاریخوں کے، کانگریس تحریک اور خلافت تحریک اور یہ ٹیررسٹ بھگت سنگھ کی تحریک، ان کے سب کے اثرات تو ذہن میں تھے، لیکن براہ راست ہم ان میں سے کسی حصے میں خود شریک نہیں تھے۔ پہلے تو یہ جی چاہتا تھا کہ ہم کو بڑے کرکٹر بن جائیں، اس لیے کہ بچپن میں کرکٹ بہت کھیلا تھا، پھر جی چاہا کہ استاد بننا چاہیے اور نقاد بننا چاہیے، اور ریسرچ کرنے کا بہت شوق تھا اور نقاد بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شاید ہماری بصیرت کچھ ہے۔ ان میں سے کوئی بات پوری نہیں ہوئی، نہ ہم کرکٹر بنے، نہ ہم نقاد بنے، نہ ہم استاد بنے۔ پھر ہم امرتسر چلے گئے تو زمانہ امرتسر میں جو 5-6 سال گزرے سب سے خوشگوار زمانہ وہی تھا یہ اعتبار سے، اس لیے کہ ایک تو پہلی دفعہ جب ہمیں پڑھانے کا موقع ملا تو اس میں جس قدر لطف آیا اپنے طلباء سے دوستی کرنے میں اور ان سے ملنے میں اور ان سے روزمرہ کی رسم و لا میں اور ان سے سیکھنے میں اور انہیں پڑھانے میں، وہ دوستی اب تک قائم ہے ان لوگوں سے۔ ایک تو اس وجہ سے، دوسرے اسی زمانے میں ہم نے ذرا کچھ سنجیدگی سے شعر لکھنا شروع کیا، کچھ اس وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ اسی زمانے میں پہلی بار
تھوڑی بہت میں سیاست میں بصیرت پیدا ہوئی اپنے کچھ رفقا کی وجہ سے. اس میں محمود ظفر تھے، ڈاکٹر رشید جہاں تھیں، پھر بعد میں تاثیر آ گئے تھے. وہ ایک نئی دنیا کھل گئی اس سبب سے. چنانچہ مزدوروں میں کام شروع کیا، سول لبرٹیز کی ایک انجمن بنی تھی، اس میں کام شروع کیا. ترقی پسند تحریک بنی، اس کی تنظیم میں کام کیا. اس سے ایک ذہنی تسکین کا ایک بالکل نیا میدان ہاتھ آیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شعر و ادب کی طرف ذرا زیادہ سنجیدگی سے توجہ کی. پھر ترقی پسند ادب کے بارے میں بحثیں شروع ہوئیں. جب ہمیں یہ ادب لطیف کی ادارت کی پیشکش ہوئی 2-3 برس وہ ہم کرتے رہے. اس سے یہ تھا کہ اس زمانے میں جو 2 گروہ تھے بڑے لکھنے والوں کے، ایک جو ادب برائے ادب والے تھے اور ایک یہ جو ترقی پسند تھے. ان کا ایک مسلسل بحث چلتی رہی کئی برس، اور اس میں ہم مسلسل مصروف رہے. وہ بجائے خود ایک بہت ہی دلچسپ اور تسکین دہ بات تھی. پھر ساتھ ہی ریڈیو شروع ہو گیا اسی زمانے میں. پھر ریڈیو میں ہمارے 2 دوست، ایک سید رشید احمد جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے، دوسرے سومناتھ چپ جو آج کل ہندوستان میں ہیں، وہاں کے شعبہ سیاحت کے سربراہ تھے. یہ باری باری سے یہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں لاہور کے، اور ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ بیٹھ کے جتنے پروگرام بنتے تھے اس میں ہم 2-4 اور جو شہر کے ادیب تھے، ڈاکٹر تاثیر، حسرت، صالح صوفی صاحب، ماکی چند اختر. اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ پروگرام ڈائریکٹر نہیں بناتا تھا، ہم لوگ مل کے بنایا کرتے تھے. اس میں نئی نئی باتیں سوچتی تھیں. اس زمانے میں ہم نے ڈرامے بھی لکھے، فیچرز بھی لکھے، 2-4 کہانیاں بھی لکھی، یعنی ریڈیو کے لیے. تو وہ بھی ایک مستقل مشغلہ تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ یہ رشید دلی چلے گئے، تو پھر اس سلسلے میں دلی جانا ہوتا رہا. وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر وہ لوگ جن سے ہم نہیں ملے تھے، مجاز اور یہ سارا گروہ جو کہ دلی اور لکھنؤ کے لکھنے والوں کا تھا، علی سردار اور جانثار اختر اور جزدی اور ان لوگوں سے یہ مخدوم مرحوم ریڈیو ہی کی توسط سے ان لوگوں سے رابطہ پیدا ہوا. اور سے ایک دوستی کے علاوہ بصیرت اور اپنی سوجھ بوجھ میں طرح طرح کے اضافے ہوئے. وہ سارا زمانہ مصروفیت کا بھی تھا، ایک طرح سے بے فکری کا بھی تھا. اور پہلے سے تو یہی تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیں گے، لیکن کچھ تو اس وجہ سے چونکہ ہمارا دوسرا نمبر تھا اپنے ضلع میں، کافی اچھے نمبر تھے، لیکن ہمیں وظیفہ نہیں مل سکا. اور اس زمانے تک گھر کی مالی حالت کافی تشویشناک ہو چکی تھی کچھ اس وجہ سے. اور کچھ میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا کام عمر ہے، اپنے آپ پیسے بھیج دیں گے. لاہور جو ہے وہ تو بہت ہی دوسری قسم کا شہر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بگڑ جائے. 2 سال اسے اپنے پاس رکھیے، ذرا سمجھدار ہو جائے تو آپ بھیج دیجیے. اس لیے 2 سال ہمیں یہ میٹرک کرنے کے بعد پہلے 2 سال ہم نے اپنے شہر یعنی سیالکوٹ کے ہمارے کالج میں بسر کیے، جس کی ایک طریقے سے اچھا ہوا، اس لیے کہ اس 2 برس میں ہم شمس العلماء سید میر حسن، اور یہی ان کی آخری کلاس تھی ہماری. اس کے بعد جب ہم نے
انٹر پاس کر کے جو ہم گورنمنٹ کالج میں پہنچے ہیں تو 3-4 ماہ کے بعد وہ غیرت فرما گئے تھے. لیکن یہ پہلی بار نہیں تھی کہ مجھے شمس العلماء سے شرف تلمذ حاصل ہوا. اس سے پہلے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو عربی زبان کے مطالعے کے سلسلے میں سال بھر ہم ان کے قدموں میں بیٹھتے رہے. وہ اس طرح سے کہ اس زمانے میں 5ویں جماعت میں یا 6ٹھی جماعت میں شاید ایک کلاسیکی زبان 3 کلاسیکی زبانوں میں سے ایک کلاسی زبان کا مطالعہ ضروری تھا، یعنی سنسکرت، عربی اور فارسی. ابا نے کہا کہ فارسی تو مدرسے میں جا کے کیا پڑھو گے، تو گھر میں بولی جاتی ہے، ویسے بھی تم جانتے ہو، اس میں جو کچھ تمہیں پڑھنا ہے گھر پہ پڑھ لینا. بہتر یہ ہے کہ مدرسے میں جا کے تم دوسری زبان سیکھو اور عربی پڑھو، مقدس زبان بھی ہے اور مقابلے کے امتحانات کے لیے سنا جاتا ہے کہ زیادہ کارآمد بھی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم فارسی کی بجائے عربی لے لو. چنانچہ ہم نے سائنس، اردو تو خیر لازمی تھی، اردو اور انگریزی تو زبانیں لازمی تھی، اس کے علاوہ ہم نے سائنس، تاریخ اور عربی کے مضامین اختیار کیے. جب ہم کو 6 مہینے پڑھ چکے اسکول میں تو ابا ہمیں شمس العلماء کی خدمت میں لے گئے. مولوی صاحب کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے تو وہ جاتے تھے کالج اور وہاں سے کوئی زور کے وقت پہلے واپس تشریف لاتے تھے، گھنٹہ بھر استراحت فرماتے تھے. پھر سامنے جو مسجد ان کے گھر سے ملی ہوئی مسجد تھی، انہیں کی مسجد تھی، پہلے واپس تشریف لاتے تھے، گھنٹہ بھر استراحت فرماتے تھے. پھر سامنے جو مسجد ان کے گھر سے ملی ہوئی مسجد تھی، انہیں کی مسجد تھی. ظہر کی نماز کے بعد پھر ان کا درس شروع ہوتا تھا، جس میں اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے مولوی ابراہیم میر صاحب کے سلسلے میں، اسی طریقے سے حلقے میں بیٹھتے تھے ان کے طالب علم اور وہ باری باری سے سب کو درس دیتے تھے. جب ہم ان کی خدمت میں پیش ہوئے اپنے ابا کے ساتھ تو مولوی صاحب اپنے گھر کی ڈیوڑی میں کھلی چارپائی پہ بیٹھے تھے. ہمارے ابا یوں تو بہت طرح کے آدمی تھے، لیکن ان کے سامنے وہ کھڑے رہے قریب 10 بستہ ہو تو سید صاحب یہ غلام زادہ آپ کو حاضر ہے، جس سے آپ اپنی خدمت میں قبول فرمائیں. سید صاحب نے ہمیں کہا کہ وہ ماضی مطلب کی گردان سناؤ. گردان سنا دی، 1-2 اور گردانوں سے پوچھی، ہمیں یاد تھی. کہنے ٹھیک ہے خان والے سب بھیج دیجیے. تو کوئی سال بھر سے درس لینے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں اب اسکول کے لیے اتنی عربی کافی ہے، اب جب تمہیں کچھ اور پڑھنا ہوگا تو کبھی آ جانا. اور چنانچہ اس کے بعد جب میں کلاس میں پہنچا تو انہوں نے پہچان لیا، والد کا پوچھا. شمس العلماء بھی جیسے میں نے مولوی مولوی ابراہیم میر کے سلسلے میں کہا تھا، یہ بھی خاندان کے رئیس تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے سارے خاندان کے جو مال و متاع اور جملہ آسائشیں تھیں وہ چھوڑ کے محض درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا اور ایک طریقے سے فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے. سستا قد کے آدمی تھے. ہمیشہ کئی برس میں نے انہیں دیکھا ہے ایک ہی لباس ان کے زیب تن ہوتا تھا، بالکل بے داغ سفید گارے کی شلوار، کرتا اور ویسی پگڑی. جب ہم کالج میں پہنچے ہیں تو ان کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ 100 قریب ہوگی، شاید کچھ زائد ہو یا کچھ کم ہو.
لیکن چشمہ نہیں لگاتے تھے، بغیر چشمے کے پڑھتے تھے کتاب، اور اسی طریقے سے اپنے مسجدی کے طریقے سے باری باری ہر لڑکے کو اپنا سبق ایک دو فقرے جو کچھ بھی تھے جملے پڑھنے کے بعد ترجمہ کرنا ہوتا تھا، جہاں کہیں دقت محسوس ہو مولوی صاحب ترجمہ کر دیتے تھے. اور لیکن وہ ترجمہ تو خیر یہی ہے سرسری چیز تھی، اس کے ساتھ مختلف زبان کے نکات اور ادبی نکات اور استادوں کے اشعار اور لطائف اور کہانیاں وہ ساتھ ساتھ بیان فرماتے جاتے تھے. اس زمانے میں یہ جو عربی کی کتابیں درس میں شامل ہوتی تھیں ان پہ اعراب نہیں ہوتے تھے، اور عربی میں تو جیسے آپ جانتے ہیں اگر آپ کسرہ کے بجائے فتح یعنی زیر کے بجائے زبر پڑھ دیں تو فاعل سے مفعول ہو جاتا ہے، اس میں اعلیٰ سے اس میں مکان بن جاتا ہے. تو لڑکے اس قسم کی غلطیاں کرتے تھے. تو مولوی صاحب چوک پہ کہتے تھے کیا نام ہے تمہارا؟ کا جاؤ محمد حسین. باپ کا کیا نام؟ جی نبی بخش. دادے کا کیا نام؟ دادے کا نام بتایا. کیا بتائیں گے تم خاندانی اندھے ہو، تمہارا دادا جب آتا تھا تو اس کو بھی کچھ نہیں آتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح جاہل تھا. بیٹے تم عربی چھوڑ دو، تم جا کے کوئی آسان زبان پڑھو، اس لیے تمہارے خاندان میں یہ زبان نہیں چل سکتی. پھر جب امتحانات کے پرچے آتے تھے مولوی صاحب کے پاس تو اکثر ہمیں بلا لیا کرتے تھے کہ میاں یہ پڑھو، ہم اگر ہماری کام نہیں کرتی تو تم ذرا پڑھتے جاؤ تو ہم نمبر بتاتے جائیں گے. ہم نے پرچہ اٹھایا، نام پڑھو. میں نے کہا دیوان خان. دیوان خان؟ دیوان خان کیا ترکیب ہے؟ دیوان خان بھی کوئی نام ہے؟ اس کا مطلب نصب لڑکا جاہل ہے، اس کا سارا خاندان جاہل ہے. عربی ابھی نہیں پڑھ سکتا، 5 نمبر دے دو. اگلا پرچہ ہے، نام پڑھو. میں نے کہا جی مجید الزمان خان. ٹھیک ہے، بات ہوئی. مطلب یہ اچھے خاندان سے ہے، ان کے لوگوں میں کچھ علم کا ہوگا چرچا، دے دو 30 نمبر. اس طریقے سے مولوی صاحب بچے لے کرتے تھے. اور کالج میں قاعدہ یہ تھا کہ سب سے پہلا گھنٹہ مولوی صاحب کا ہوتا تھا، اور جب تک وہ کالج میں نہ پہنچے اس وقت تک اول تو ہمیشہ وقت پہ آیا کرتے تھے. میں نے شاید ایک بار یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی 3-4 منٹ دیر سے پہنچے، ورنہ عام طور سے ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچتے تھے. 6:30 بجے قریب کالج شروع ہوتا تھا. لیکن اگر وہی اسی سے مجھے خیال ہے کہ ایک بار تو مولوی صاحب 3-4 منٹ دیر سے پہنچے، 1 گھنٹہ نہیں پہنچے. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ دستور یہی ہے کہ جب تک مولوی صاحب نہیں آئے اس وقت تک کالج شروع نہیں ہو سکتا. ایک روایت یہ بھی تھی کہ مولوی صاحب کی ایک ہمشیرہ جوانی میں فوت ہو گئی تھیں، اور مولوی صاحب نے ان سے عہد کیا تھا کہ میں ہر صبح تمہاری قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا کروں گا. تو روایت یہ تھی کہ مولوی صاحب پہلے اپنی ہمشیرہ قبر میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ساری تشریف لاتے ہیں. ہمیشہ پیدل آتے تھے اور کافی فاصلہ تھا. تو اس عمر میں کوئی 1.5 میل کی مسافت طے کر کے مولانا ہمیشہ پیدل تشریف لاتے تھے، پیدل تشریف لے جاتے تھے. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد اپنا درس شروع کرتے تھے، اور عصر کی نماز کا درس جاری رہتا تھا. اس کے بعد مجھے بھی معلوم. تو 2 برس کے بعد ہم نے یعنی انٹر پاس کرنے کے بعد پھر ہم گورنمنٹ کالج پہنچے. اس زمانے میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ اب بھی خیر مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں بھی مشکل تھا، اس لیے کہ جب تو طلباء کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی سارے کالج میں. خیر ہمارے تو نمبر اتنے اچھے تھے کہ ہم ویسے ہی داخل ہو جاتے، لیکن ہمارے والد کو کچھ تشویش تھی کہ شاید داخلہ نہ ہو سکے، اس لیے وہ مجھے خود ساتھ لے کے گئے لاہور. یہ دریافت کیا کہ وہ انٹرویو بورڈ میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں علامہ اقبال کی خدمت میں لے کے پہنچے کہ آپ ایک سفارشی خط لکھ دیجیے. جب علامہ اقبال کی زیارت پہلے بہت بچپن میں ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کا نقش بہت دھندلا سا ہے، اس لیے کہ یہ زمانے کی بات ہے جب میری عمر کو 3-4 برس کی ہوگی، اور
سیالکوٹ کے انجمن اسلامیہ کے سالانہ جلسے پہ علامہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے، اور چونکہ ہمارے والد اس کے صدر تھے اس انجمن کے، اس لیے وہ ہمیں بھی ساتھ لے گئے تھے۔ یہ زمانے کی بات جب قرآن حفظ کر رہے تھے، اور چنانچہ جلسے کی ابتدا میں تلاوت کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا، اور ہم اتنے چھوٹے تھے کہ وہ جو سیکرٹری تھے انجمن کے شیخ ظہور مراد، ہمارے ابا کے دوست، انہوں نے ہمیں پکڑ کے میز پہ کھڑا کر دیا اور میز پہ کھڑے ہو کے اس نے تلاوت کی۔ لیکن اور علامہ اقبال بھی تشریف رکھتے تھے، لیکن مجھے جلدی سی یاد ہے پہلی دفعہ زیارت کا شرف، یعنی تفصیلی زیارت کا شرف اسی وقت حاصل ہوا جب ہم یہ اس کے لیے پہنچے۔ سارا علامہ نے فرمایا خان بہادر صاحب کیا ضرورت تھی آپ کو اس کو رضامت کرنے کی، آپ تو کہلواتے ہوتے کسی سے، تو ویسے بھی ہو جائے گا لڑکا۔ خیر انہوں نے مولوی فضل حق کے نام، قاضی فضل حق صاحب جو فارسی کے استاد تھے اور انٹرویو بورڈ میں تھے، ان کے نام سے فارسی خط لکھا اور وہ ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد انٹرویو بورڈ میں زمانے پرنسپل ہوا کرتے تھے انگریز گیرٹ، اور جو دوسرے اساتذہ جو بورڈ میں تھے اس میں ایک تو پروفیسر چٹری تھے جو فلسفی کے استاد تھے، کھنہ تھے جو ہسٹری کے استاد تھے، ایک یہ قاضی صاحب جو کہ فارسی کے استاد تھے، اور ایک لینگ خان صاحب تھے جو کہ انگریزی کے استاد تھے۔ تو قاضی صاحب کو میں نے خط دعوت اقبال کا خدمت میں پیش کیا، قاضی صاحب نے پڑھ کے تو پاس رکھ لیا۔ خیر وہ گورنر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جا تو داخلہ ہے ہی، ابا بھی ساتھ گئے تھے، کہا صاحب آپ نے کیوں رحمت کی ہے، ویسے ہی ہو جائے گا داخل۔ جب یہ ختم ہو چکا انٹرویو تو میں نے قاضی صاحب سے کہا، میں نے کہا صاحب ہاتھ واپس کر دیجیے ڈاکٹر صاحب۔ بعد میں قاضی صاحب سے بہت ہماری بہتر چلو پھری، تو میں نے کئی دفعہ تقاضا کیا، میں نے کہا وہ خط میں واپس دے دیجیے، لیکن وہ بالکل واپس نہیں دیں گے، اسی وجہ سے تمہیں داخلہ دیا ہے، تو خط لائے تھے۔ تو جب ہم گورنمنٹ کالج میں پہنچے تو یہ بالکل ایک ہمارے لیے عجوبہ دنیا تھی، یعنی سیالکوٹ کا مرے کالج، وہاں بیچارے سیدھے سادے دیہاتی لوگ پڑھتے تھے، اساتذہ بھی ایسے ہی تھے بیچارے، ویسے تو خیر میں سے کافی عالم لوگ بھی تھے، لیکن نہایت سیدھے سادے جیسے کہ ہمارے قصباتی معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے آ کے دیکھا کہ نواب اور راجے اور سناٹیز اور گرینڈیز اور طرح طرح کی مخلوق، ہم نے اس وقت تک کبھی انگریزی لباس نہیں پہنا تھا اس سے پہلے، اور گورنمنٹ کالج کے لڑکے فیشن کے لیے سارے ہندوستان میں مشہور تھے۔ چنانچہ بالکل ہم نے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کیا، اور ہم اکیلے رہے بہت عرصے تک۔ پھر یہ ہوا کہ پہلا امتحان جو داخلی امتحان ہوتا ہے، سماعی امتحان، وہ امتحان ہوا، اس میں انگریزی کے پرچے میں انگریزی کے ہمارے استاد تھے ایک بہت معمر انگریز، لینگ خان، نہایت بد دماغ بد مزاج، لیکن بہت ہی فاضل۔ ان کا فائدہ یہ تھا، کچھ ویسے ہی ان کا طریقہ نمبر لگانے کچھ ویسے ہی تھا جیسے کہ شمس العلماء کا تھا، کہ اگر جو انہوں نے دیکھا کوئی تحریر پسند آ گئی تو 5 نمبر کا سوال اگر ہے تو انہوں نے 30 نمبر لگا دیے، 20 نمبر لگا دیے۔ دوسرا سوال کوئی 20 نمبر کا ہے تو انہیں کوئی فقرہ پسند نہیں آیا، کوئی جملہ پسند نہیں آیا، لفظ انہیں کھٹکا تو انہوں نے 0 نمبر لگا دیا۔ چنانچہ جب انگریزی کا پرچہ ہمارے پاس پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے 150 میں سے 163 نمبر، اور وہ بورڈ پہ لگ گئے نمبر۔ ہاں وہ 163 کو جو کلارک صاحب تھے انہوں نے خود ہی 150 کر دیے، 150 میں سے 150۔ اور گورنمنٹ کالج کی تاریخ میں اتنے نمبر کبھی انگریزی میں کسی کے آئے نہیں تھے، اس لیے اس دن مشورہ ہو گیا کالج میں،
اور کالج کے جو بڑا یعنی معتبر لوگ تھے، جن میں بیشتر بعد میں آئی سی ایس میں بڑے بڑے عہدوں کے فائز ہوئے، یعنی پیر حسن الدین تھے، خواجہ عبدالرحیم تھے، شیخ محمد اکرام مرحوم تھے، سید فضا حسن تھے، باقی نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت۔ جب میں ہاسٹل میں پہنچا اس دن، جب کالج میں یہ لگا ہے نمبروں کی تفصیل، تو ہاسٹل میں پہنچا تو یہ لوگ جن سے کہ ہم بہت معروف تھے، یہ بہت کالج کے بزرگ لوگ تھے، یونین کے صدر اور سیکرٹری اور میگزین کے ایڈیٹر اور وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں تو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، تم یہ سب لوگ میری میز پہ آئے۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کس مضمون میں آنرز کے لیے داخلہ لیا جائے۔ جب گورنمنٹ کالج میں داخلہ یہ قاعدہ یہ تھا کہ امتحان تو صرف ایک کی مضمون میں دے سکتے تھے، لیکن آنرز کی جو کلاسز ہوتی تھیں اس میں اجازت تھی کہ آپ کسی بھی کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ہم نے سوچ وچار کر کے عربی آنرز ہم نے داخلہ لے لیا، لیکن اس ساتھ ہم فلسفے میں اور انگریزی میں آنرز کی کلاسز ہوا کرتی تھیں، اس پر بھی شامل ہوتے رہے۔ فلاسفی آنرز میں صرف 3 لڑکے تھے، ایک میں تھا، ایک سید رشید احمد جو کہ بعد میں ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے، اور ایک محمد خان لگاری صاحب تھے جو بعد میں وزیر ہوئے تھے، پنجاب کے مرحوم، بہت ہو چکے ہیں۔ انگریزی میں کافی بڑی کلاس تھی، 30 لڑکے تھے۔ اس کالج کے سربراہ لینگان صاحب تھے اور دوسرے لیکچرار ایک اطرس بخاری مرحوم تھے اور ایک ایم جی سنگھ آجانی تھے، اور 2 اور استاد تھے، لیکن ہم صاحب تھے وہ بھی آجانی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان 3 کلاسوں میں شرکت کرنا شروع کی۔ جب پہلا امتحان ہوا تو مشکل یہ تھی کہ امتحان تینوں ایک ہی وقت میں ہوتے تھے، ان تینوں آنرز کے۔ تو ہم نے جو پہلا امتحان ہوا ہم نے ایک ہی وقت میں تینوں پرچے داخل کر دیے، عربی کا بھی، فلسفے کا بھی اور انگریزی کا بھی، اور ہم تینوں پاس ہو گئے۔ اس کے بعد لیکن وہ ظاہر ہے کہ لہنگان صاحب گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم عربی کا پرچہ کر رہے ہیں، تم تو ہماری کلاس میں یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اصل میں نے داخلہ تو عربی میں لیا ہے، آپ کیا ہوتا شوقیات ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، بات عربی میں کیا رکھا ہے، انگریزی میں باقاعدہ طریقے سے انگریزی کا آنرز کرو۔ ہمیں ڈر لگتا تھا انگریزی سے، اس لیے کہ عربی میں تو 3 کتابیں تھیں، وہ تو ہم نے 2 مہینے میں رکھ لی تھیں، انگریزی کی آنرز کا بہت لمبا کورس تھا، ہم نے فون کرے۔ اچھا فلسفے میں چونکہ صرف ہم 3 ہی ہوا کرتے تھے، اس میں کبھی یہ ہے کبھی رشید غیر حاضر ہیں، کیونکہ رشید بھی اصل میں انگریزی میں کر رہے تھے، اور محمد خان صاحب بھی 23 لوگ تھے، کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، اس لیے اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ ہم اکیلے ہی کلاس میں ہیں اپنے استاد کے ساتھ۔ اور 2 ہمارے استاد تھے، ایک پروفیسر ڈی سی چٹرجی اور ایک ملک احمد صاحب، دونوں بہت فاضل لوگ تھے۔ چٹرجی صاحب تو ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کے روحانی وہ گفتگو کیا کرتے تھے، گفتگو کے انداز میں پڑھایا کرتے تھے، اور ایسے ہی فصیح و بلیغ استاد نے بہت کم دیکھے۔ لیکن ہمارے جو ملک احمد حسین صاحب تھے، ان کو اصرار تھا کہ باقاعدہ کلاس روم میں کھڑے ہو کے لیکچر دیتے تھے، جیسے کہ پوری کلاس بیٹھی ہے، خواہ وہاں پہ میں واحد آدمی بیٹھا ہوں، لیکن وہ اسی لہجے میں اور اسی آواز میں اور اسی انداز میں پوری کلاس کو لیکچر دیتے تھے جیسے کہ کلاس موجود ہے۔ خیر یہ 3-4 ماہ کے بعد، یعنی اس امتحان کے بعد ہمارے اب آپ پیدا ہو گئے۔ ایک تو آغاز دل میں تھے، انہیں ہم پہلے سے جانتے تھے بچپن سے، یہ سید رشید احمد تھے، پھر ہمارے سب سے قریبی دوست شیخ محمد حمید تھے،
جو کہ طالبات میں بہت 30 مارکس پڑے جاتے تھے، اس لیے کہ میٹرک میں وہ فرسٹ آئے تھے، انٹر میں بھی غالباً ان کی کوئی بہت اچھی پوزیشن تھی۔ چونکہ ہم ایک ہی ہاسٹل میں تھے اس لیے ان سے ذرا ہمارے زیادہ قریبی تھے۔ ایک چودھری عنایت ہوا کرتے تھے بیچارے مرحوم، جو کہ کالج کے سب سے رنگیلے کردار تھے اور جن جو شوقی کا امتحان دیا کرتے تھے۔ اور بہت سے دوست آپ پیدا ہو گئے اور کوئی 3 ماہ کے بعد پہلی دفعہ ہم نے جسارت کی، راوی میں غزل بھیجنے چھپ گئی اور کافی مقبول ہوگی۔ پھر ہمارے کمرے میں رہا کرتے تھے ایک صاحب برج موہن لال پنڈت، ان کے کوئی دوست تھے مراری لال چاولہ جو کہ انگلستان چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست جو ہے مجھے اس کے فراق میں بات بیت رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا تم اس کے نام ایک خط لکھ دو۔ لکھ دیں گے، کیا دیں گے، کہیں گے چائے پلائیں گے تو رہیں گے، لیکن ہمارے نام پہ وہ ہم خط میں بھی لکھیں گے اور راوی میں بھی چھپوائیں گے، ہمارے نام پہ ٹھیک۔ چنانچہ ایک خط کے نام سے ہم نے وہ لکھ دی۔ چائے وائے پی، اس کے بعد پہلا مشاعرہ ہوا۔ آپ کالج کے ملک و شعراء تھے نون میم راشد صاحب، جلال الدین اکبر بھی تھے اس زمانے میں، بہت چرچا تھا راشد کا نظم میں، ان کا غزل میں۔ گورنمنٹ کالج کے مشاعرے میں قریبی سبھی اساتذہ تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ جو پہلا مشاعرہ ہوا اس میں اسٹیج پہ آج کل کی طرح اس زمانے فرشی ورشی نشست کا یہ قصہ نہیں تھا، ہوتا یہ تھا کہ بزرگ شعراء جو تھے وہ تو بیٹھتے تھے اسٹیج پہ، طلباء اپنی اپنی جگہ پہ، اور بلائے جاتے تھے باری باری سے۔ اور جیسے کالجوں کے مشاعروں میں ہنگامہ ہوتا ہے، وہاں بھی بہت ہنگامہ ہوتا تھا، داد بھی ملتی تھی، شوٹنگ بھی ہوتا تھا بہت زور شور سے۔ چنانچہ اس مشاعرے میں یاد ہے کہ مولانا سرفی جلندری تھے، مولانا سالک مرحوم تھے، مولانا شاہ نصرت مرحوم تھے، محمد علی خان دفتر ماں جانی تھے، صوفی تبسم صاحب تھے، غالباً نثار دانی صاحب بھی تھے، نہیں وہ بعد میں آئے، ورثے کے جتنے بھی مولانا تاجور تھے، بیشتر معروف شعراء پیش موجود تھے۔ اور چونکہ ہم اس سے پہلے ایک آدھ مشاعرہ دیکھ چکے تھے جس میں کہ کافی جگہ بنائی جاتی تھی ان شعراء کی جن کے یا اشعار لوگوں کو پسند نہ آئیں یا جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمارا نام پکارا گیا، سب سے زیادہ معروف ہم ہی تھے، ادھر ادھر لگتے ہم گئے، لیکن حاصل سنائی خلاف توقع بہت داد ملی۔ بخاری صاحب سے دعوت کر رہے تھے حضرت مرحوم، چنانچہ جب مشاعرے کا ایک دور ختم ہوا تو پھر ہمارا نام پکارا گیا، اور ہمارے پاس کچھ اور پڑھنے کو تھا نہیں، تو یہی غزل لے کے گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہی بھگ جائے کسی طریقے سے تو غنیمت ہے، اور چنانچہ ہمارے پاس صرف یہی جو خط ہم نے منظوم خط ان کے لکھ کے دیا تھا برجمون کو، وہی ایک دوسری چیز مجھے یاد تھی، اور چنانچہ وہ سنا دی۔ خیر اس کے بعد جب شاعرہ ختم ہوا تو ڈاکٹر تحصیل نے کہا یہ لڑکے تم تو اچھا چل گئے تھے، اور سالک صاحب نے کہا آپ کا رنگ تو اچھا ہے، اور حسن صاحب نے کہا کہ میاں تم کا مشق کرو، اچھا لکھنے لگو گے۔ بخاری صاحب نے پیٹ سب کی، ہم بہت خوش ہوئے، لیکن باہر نکلے تو وہاں برجمون کھڑا تھا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا، میرے نام سے نہیں چھپیے، ہماری چائے واپس کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری چائے واپس کر دیں گے۔ چنانچہ ہمیں چائے پلانی پڑی انہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو بدم سخن تھی کالج میں، اس کے ہم شیخ محمد امید کے ساتھ ان کے معاون ٹھہرے،
اور دوسری طرف بخاری صاحب نے اپنے گھر میں ایک اپنا مخصوص شاگردوں کا حلقہ بنا رکھا تھا، جس کی ایک ماہانہ ہوتی تھی محفل. اس کا نام صرف بزم تھا اس زمانے میں، اب اس کا نام بزم اقبال ہے. وہاں پہ قاعدہ یہ تھا کہ یہی سبھی اساتذہ جمع ہوتے تھے، وہ جو یہ بخاری صاحب کے حلقے میں جو شامل تھے، یعنی امتیاز علی تاج، مولانا سالک، پنڈت علی چند اختر، مولانا اقرا حسن حسد، صوفی تبسم، ڈاکٹر تاثیر، اور دو چار اور بزرگ. تو اس میں ہر محفل میں ایک کوئی تحقیقی مقالہ پڑھا جاتا تھا، اس کے بعد اس پر تفصیلی بحث ہوتی تھی. پھر اگر کسی نے کوئی شعر لکھا ہو تو وہ بھی سنایا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے 3 مہینے کام کرتے، اور یہ اگر مقالہ کچا ہو اور اس پہ کام نہ کیا گیا ہو تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی ان لوگوں سے. اس لیے کافی تفصیلی بحث ہوا کرتی تھی مقالے کے بارے میں. چنانچہ ہم نے 3 مہینے مطالعہ کر کے اور گرٹے کی ساری کتابیں پڑھ کے ترجمے میں ہم نے گرٹے میں مقالہ لکھا. اور سنایا تو بخاری صاحب نے کبھی کسی کو پتا ہی گھٹے کا نام تو ہم اقبال علامہ کی وجہ سے جانتے ہیں، کسی نے مطالعہ کیا ہے گھٹے کا؟ صرف ڈاکٹر تاثیر مرحوم سر نے کچھ مطالعہ کیا تھا، انہوں نے 2-4 سوالات کیے، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ گھٹے کیا تھے. صرف نام علامہ اقبال کی وجہ سے بہت معروف تھا، چنانچہ بہت سستے چھوٹ گیا. یہ محفل جو کہ باقاعدہ مہینے ہوا کرتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عربی بصیرت جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوئی تھوڑی بہت، اس میں اس محفل کا بہت بڑا ہاتھ تھا. دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ مؤثر چیز تھی وہ صوفی تبسم صاحب کا دیوان خانہ تھا. اس لیے کہ صوفی صاحب جب ہم پہنچے کالج میں تو یہ ٹریننگ کالج میں پڑھاتے تھے، لیکن چند ہی ماہ کے بعد یہ گورنمنٹ کالج میں منتقل ہو گئے. داتا صاحب کے دربار کے پیچھے صوفی صاحب کا گھر تھا، چھوٹی سی گلی میں جس کو زیلدار روڈ کہتے تھے. وہاں پہ معمول یہ تھا کہ ہر شام کو ان کے احباب جمع ہوتے تھے، یعنی ڈاکٹر تاثیر، مولانا سالک، کبھی کبھی مولانا حسد باقاعدگی سے، غلام عباس صاحب جو ہمارے مشہور سنن نویس ہیں بالکل باقاعدگی سے، پنڈت ہری چند اختر وہ بھی روزانہ، اور ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے پنڈت دینا ناز بخشی جو اب ہندوستان میں ہیں، وہ ایک بدر الدین بدر مرحوم تھے، نہایت عمدہ مترجم تھے انگریزی سے اردو اشعار کے بھی اور افسانوں کے بھی. وہ غرضے کے 7-8 تو مستقل وہاں پہ موجود رہتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ کبھی مطلب عربی جلندری آ گئے، کبھی اگر باہر سے کوئی ادیب آیا ہے شہر میں تو وہ ہوٹل میں نہیں جاتے تھے، وہ سیدھے صوفی صاحب کے گھر پر کرتے تھے. چنانچہ جوہر صاحب سے بھی وہی ملاقات ہوئی. سید سلیمان ندوی آئے، اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کم از کم ہفتے میں ایک بار جب بھی وہ امرتسر سے تشریف لاتے تھے لاہور میں تو وہ ضرور شریک ہوتے تھے. اور وہاں پہ کوئی 3-4-5 گھنٹے گپ کی محفل ہوتی تھی، لیکن گپ کے ساتھ ساتھ سنجیدہ باتیں بھی ہوتی تھیں، بعض کی بھی طرح ڈالی جاتی تھی. چنانچہ کالج میں تو ہم نے شاید کچھ زیادہ نہیں سیکھا، لیکن ان 2 محفلوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. باقی خود ہم جو بھی مطالعہ کرتے رہے. اور کچھ سال پر کے بعد پھر ہم کافی معتبر ہو گئے کالج میں. تو یہ تھا کہ کبھی اپنی کلاس چھوڑ کے قاضی فضل حق صاحب کی قاضی کلاس میں جا بیٹھے، کبھی فلسفے کی کلاس چھوڑ کے ہم تاریخ کی کلاس میں جا بیٹھے. کبھی سبق اساتذہ سے تھوڑی بہت نیاز بندی ہماری تھی اور سب شفقت فرماتے تھے. اور پھر یہ تھا کہ اسلامیہ کالج
جہاں کی انگریزی کے ساتھ تاثیر معروف تھے، ان کے کالج کا اور ہمارے کالج کا کچھ ربط اس قسم کا تھا، ان کے یہاں کوئی ادبی محفل ہوتی تھی تو ہم لوگ شرکت کرتے تھے، ہمارے ہاں بزم سخن کا کوئی برپا ہوتا تھا، کوئی قصہ، تو وہ لوگ آتے تھے۔ اور تاثیر صاحب کا گھر بارود خانے میں، جس میں وہ 2 کمروں میں رہتے تھے، جس میں سب کتابیں اور گراموفون ریکارڈز اور طرح طرح کی چیزیں جمع رہتی تھی، وہاں پہ اب کسی کو اجازت تھی کہ جس وقت کسی کا جی چاہے وہ جائے، جو کتاب اس کو پسند آئے اٹھا لائے، اور واپس جا کے اگر چاہے تو تاثیر صاحب سے اس کتاب کے بارے میں مطالعہ کرے، اگر کوئی ریکارڈ پسند آ جائے تو وہ لے جائے، پھر واپس کر جائے۔ اور چنانچہ ان کا گھر، یہ 3 گھر چنانچہ اس قسم کے تھے، ایک صوفی صاحب کا گھر، ایک تاثیر صاحب کا گھر، اور ایک بخاری صاحب کا گھر، جس میں کوئی یہ تخصیص نہیں تھی کہ ان کے کالج کا لڑکا آئے، بلکہ یہ ہے کہ مختلف شہر میں طلباء میں جو بھی زیادہ ذہین اور باصلاحیت طالب علم تھے تو ان پر ان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ تو تاثیر صاحب کی صحبت سے بھی بہت کچھ حاصل ہوا، بخاری صاحب کی صحبت سے بھی، اور صوفی صاحب کی اس محفل سے بھی۔ سن 29 میں میں ہاسٹل میں رہتا تھا، ہم دنوں جنگل میں جاتے، علامہ اقبال دوسری ہاسٹل میں رہتے تھے اپنے وقت میں۔ وہاں پہ ہم نے ایک اپنا الگ بنا رکھا تھا حلقہ، جس کا نام ہم نے احباب رکھا تھا۔ اس میں آغا امید تھے، بشیر احمد تھے، ایک چودھری نبی احمد ہمارے دوست ہیں وہ تھے، شیخ محمد حمید تھے، ایک مجید خان تھے جو آج کل غالباً صوبہ سرحد میں تعلیمات کے کو بڑے افسر ہیں، 2-4، ایک چودھری عنایت ہے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ وہاں پہ طرح پہ سب کو غزل کہنے کی شرط تھی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اس جو غزلیں وہاں پڑھی جاتی تھیں اس میں سے انتخاب کر کے جس کا بھی اچھا شعر ہو مجموعہ غزل کا تیار کیا جاتا تھا، جو کہ جب بھی مشاعرہ آئے تو باری باری سے آج ایک نے پڑھ دی، کل دوسرے نے پڑھ دی، لیکن اس میں اشعار سب کے شامل ہوتے تھے۔ بخاری صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے غزل فیکٹری بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ اس زمانے کی ادبی محفلوں میں خیر ایک تو ہمارے کالج کا تو تھا ہی، دوسرے یہ ہے کہ 2 بڑے گروہ تھے، ایک زندہ دلوں میں پنجاب کا، اگر یہ نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، لیکن یہ ایک گروہ تھا جس میں بخاری، جس کے وہاں تو تھے ایک طریقے سے ڈاکٹر تھا صحیح مرحوم، لیکن جس میں یہ سب لوگ شامل تھے، یعنی بخاری صاحب اور صوفی صاحب اور سالک صاحب اور حضرت اور پنڈت علی چند اختر اور غلام عباس اور بدر، یہ ایک گروہ تھا، اور دوسرا گروہ تھا مولانا تاج نصیب آبادی کا، اور اکثر زبان پہ جب خلش رہتی تھی، چنانچہ مشاعرے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پنڈت علی چند اختر نے کہا کہ دیکھیے صاحب یہ 3 شعر تو غزل کے ہیں، باقی 3 شعر جو ہیں وہ زبان میں کہیں۔ مثال کے طور سے اب مجھے اس وقت شاید یاد نہیں آ رہا ہے، دعا سے کچھ نہ ہوا، بد دعا سے کچھ نہ ہوا، 2-4 اشعار پڑھنے کے بعد زبان میں کچھ اشعار ہیں کہ خدا تو ٹھہرا مسلمان، اس کا شکوہ کیا، میرے لیے میرے پرماتما سے کچھ نہ ہوا۔ تو ان کا نوک جھونک رہتی تھی مشاعروں میں، ان 2 طائفوں میں، اگرچہ بعد میں یہ مشاعرے سے یہ بحث جو تھی یہ رسائل میں منتقل ہو گئی، جبکہ تاثیر صاحب نے اپنا سالنامہ کارواں کے نام سے جاری کیا، یا پہلی دفعہ زندہ دلانے کے لاہور کے نام سے ایک مضمون چھپا جو کہ بخاری صاحب نے لکھا ہوا تھا، اور یہ بحث کافی دیر تک چلتی رہی۔ یہ تو ادبی ماحول تو زمانے کا۔ اختر شیرانی صاحب کا بہت چرچا تھا، صافی جہنوی صاحب کا بہت چرچا تھا، بعد میں احسان دانش آئے شہر میں، تو
وہ بہت مقبول ہوئے. پھر ایک دو برس قریب جتنے اس زمانے کے معروف شعراء تھے، کوئی کم عرصے کے لیے کوئی زیادہ عرصے کے لیے، سب آ کے وہاں قیام پذیر ہوئے لاہور میں. سیاسی یگانہ مرحوم آئے، جگر صاحب آئے، سیما بکر آبادی آئے، صاحب نظامی آئے. کسی نے 2 ماہ قیام کیا، کسی نے 2 برس قیام کیا. لیکن یہ غالباً اسلام والا کہا جاتا ہے کہ جو یہ ہماری طالب علمی کا دور جو تھا، اس میں لاہور واقعی بر صغیر کے سارے ہی اہل کمال کی محفلوں کا مرکز تھا. بعد میں یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے. نوجوانوں میں ناصر صاحب تھے، حافظ و شاہپوری تھے جو ہم سے 1 سال جونیئر تھے. یہ مشاہد الدین ظفر تھے، اسلامیہ کالج میں تھے. جلال الدین اکبر تھے، میں یاد کروں شاید اور نام بھی یاد آ جائیں. جب ہم ایم اے میں پہنچے تو اس وقت تک محنت سوکھ جاتی. جو مشاعرے ہوتے تھے کوئی دہلی میں، کوئی علی گڑھ میں، وہاں بھی یہ ہمارے اساتذہ میں ساتھ لے جاتے تھے. اور پنجاب میں 3 مرکز تھے، ایک امرتسر، ایک کپورتھلا اور ایک لدھیانہ. سال میں ایک وہاں کے مشاعروں میں بھی شرکت کا موقع ملتا تھا. اور ایم اے میں جب ہم پہنچے تو ایم اے میں اس زمانے میں جو طلباء یہ پاس کر لیتے تھے وہ کچھ نیم استاد سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی قید نہیں تھی کہ وہ کالج آئیں نہ آئیں، کلاس میں جائیں نہ جائیں. اور ایک طریقے سے وہ باقی جو جونیئر طلباء تھے ان کے مقابلے میں وہ کچھ نیم استادی کی ان کی حیثیت ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے اساتذہ ان سے سلوک بھی کرتے تھے اپنے برادری اور دوستی کے طور سے. اگرچہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ طلباء جو تھے وہ ملحوظ خط رکھتے تھے، حفظ مراتب بہت سختی تھے، لیکن اساتذہ بالکل دوستانہ طریقے سے پیش آتے تھے. اور اس زمانے میں ہم نے فلسفے میں چٹرجی صاحب کی کلاس میں کئی دفعے ہم یہاں پہ بیٹھے، قاضی صاحب کی کافی کلاس میں چلے گئے. قاضی صاحب کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا اور بہت مزے کے بزرگ تھے. اور قسمتی سے انگریزی پہ انہیں کچھ ایسا عبور حاصل نہیں تھا، لیکن انہیں شوق بہت تھا. اور چنانچہ اس انداز سے وہ لیکچر دیا کرتے تھے، یعنی ترجمہ فارسی. کسی نے کہا صاحب یہ شتر کے بچے کا ذکر آیا فارسی میں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے، صاحب نے کہا ترجمہ لیم آف اے کیمل. اور تقریر وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ جنٹل مین اینڈ لیڈیز اینڈ جنٹل مین، آئی ایم ویری glad that Mr. So-and-so has been very kind to come to us, and he has honored us with his presence. And now, ladies, gentlemen, let us dispute, disperse. تقریر آتی تھی. اس دوران میں جب ہم یہ کا امتحان ابھی ہم نے نہیں دیا تھا کہ ہمارے والد فوت ہو گئے، اور یکایک معلوم ہوا کہ گھر میں مطلب یہ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بلکہ 80,000 کے قریب قرض ہے جو کہ والد صاحب چھوڑ رہے ہیں. اور کوئی سبیل روزگار کی یا وکالت کی نہیں ہے. چنانچہ ہم نے ہاسٹل چھوڑ دیا اور ہماری والدہ سیالکوٹ سے اٹھانی لغار میں، اور ہم نے چھوٹا سا مکان کرائے پہ لیا. اور پھر قریب
3 برس تک جب تک ہمیں ملازمت نہیں ملی ہم ایک محلے سے دوسرے محلے ہجرت کرتے رہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ جب کرایہ چڑھ جاتا تھا زیادہ تو تقاضے شروع ہوتے تھے اور پھر قسطوں پہ ہم کرائے کی ادائیگی کی ضمانت دے کر پھر دوسرے مکان میں اٹھ جاتے تھے. چنانچہ پہلے ہم زنگ میں رہے 2-3 ماہ 5-6 ماہ 2-3 مکانوں میں. پھر آخر میں ہم مسجد دروازے کے اندر ایک مکان میں اٹھائے اور سال بھر اس میں رہے. کہ لاہور شہر اندرون شہر اور بیرون شہر کے جو محلے ہیں گلی محلے اور اس میں جو بود و باش کے طریقے ہیں اور اس میں جس قسم کی مخلوق بستی ہے ان سے میں بہت گہری واقفیت اور بہت گہرا لگاؤ ان سے پیدا ہوا. بہت فاقہ مستی کا زمانہ تھا. کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ اس سے واقف کا فاقہ بھی آیا ہے. لیکن دوستوں کالج میں تھے ان کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دستی کے باوجود انہوں نے امداد اور تعاون اس قدر شرافت علی سے پیش کیا کہ کبھی ہمیں کوئی زندگی سے کوئی شکایت ایسا نہیں ہوئی. ہاں ایک بات اور ہے کہ ان دنوں تھیٹر کا چرچا تھا خیال میں. سنیما تو صرف انگریزی تھے. ابھی جیسی فلمیں خیر بننی شروع ہو گئی تھیں لیکن ان کا زیادہ چرچا نہیں تھا. یعنی ابتدائی دنوں ہمارے کامن کالج کے ابتدائی دنوں تو عام طور پہ وہ بے آواز یعنی سائلنٹ فلمیں انگریزی کی آتی تھیں جس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب اس پہ تبصرہ کرتے جاتے تھے اور سامنے 2-4 ہارمونیم والے کو طبلے والے وہ بجایا کرتے تھے. پھر جیسی فلمیں بننی شروع ہوئی آدمی پہلی فلم کون سی تھی جلتی نشانی ہے اس کو نام تھا تو زیادہ چرچا تھیٹر کا تھا. ماٹی دروازے کے اندر جو اس وقت جو 2 سنیما ہیں اس زمانے میں تھیٹر ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمپنی عام طور سے کھیل پیش کرتی رہتی تھی. جب ہم یہ میں پڑھتے تھے تو مدن تھیٹر کلکتے سے آیا جس کی ہندوستان میں بہت شہرت تھا اور وہ کوئی مہینہ بھر کے قریب انہوں نے قائم کیا. تھیٹر شروع ہوتا تھا رات کے 9 بجے اور ختم ہوتا تھا رات کے 3 بجے. 8 بجے قریب شروع ہوتا تھا 8 ساڑھے 8 9 بجے رات کے 9-3 بجے ختم ہوتا تھا. ہاسٹل بند ہو جاتا تھا 9:30 بجے. 10 بجے تک اجازت تھی لیکن جرمانہ ہوتا تھا. اس کے بعد ہاسٹل میں داخلے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ یہ مہینہ بعد ہم یہ تھیٹر دیکھتے رہے. 2 دن تو اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے. پھر ایک ہمارے دوست مل گئے حفیظ بھائی ان کا نام تھا جو میرے اسکول میں ہمارے لنگوٹیے تھے اور وہ جا کے کلکتے میں بس گئے تھے اس لیے اس کے بھائی کی اسپورٹس کی دکان تھی کلکتے میں. تو اتفاق سے وہ ان سب تھیٹر والوں کو جانتے تھے. تو انہوں نے جو موسیقار تھے اس تھیٹر کے ماسٹر غلام حسین یاد ہے ان سے ہمارا تعارف کروا دیا. ماسٹر صاحب نے جو چیف ایکٹریس تھیں شریفہ بیگم جو کہ زمانے میں جن کا مقام وہی تھا جو آج کل بڑی سے بڑی فلم ایکٹریس کا ہوتا ہے. وہ ایک دن ماسٹر غلام حسین کہنے لگے چلو تمہیں مس سے ملوانا. وہ ہمیں مس کے پاس لے گئے. وہ ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا انارکلی میں اب نہیں ہے اس کا نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں اسٹینڈرڈ یا اس کا ہمارے نام ہے. وہاں پہ لے گئے. مس شریفہ نے ہم سے کوئی سوالات کیے. پھر بیٹے تم روز آیا کرو اور آئے سے تم تھیٹر آؤ. تو میں نے وہاں کہہ دیا وہ کچھ نیم مالک بھی تھی تھیٹر دوست بھی تمہارے آئے تو میں نے کہہ دیا کہ 100 کا تمہارے لیے رکھا ہے. چنانچہ مہینہ مس شریفہ کی مہربانی سے ہم نے مفت تھیٹر دیکھا. لیکن ایسا مفت یہ نہیں تھا کہ 3 بجے کے بعد جب تھیٹر ختم ہوتا تو نہ ہاسٹل جا سکتے تھے اور نہ کوئی اور ٹھکانا تھا. اس وجہ سے جیسے میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ وہ 3 بجے صبح تک
ہم مناظر فطرت کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. کبھی گورنمنٹ کالج کے لاہور میں جا کے بینچ پہ بیٹھ گئے, کبھی شہر کے اندر مختلف گلیوں محلوں کے چکر لگایا, کبھی حضوری باغ جو ہے شاہی مسجد کے سامنے وہاں جا کے بیٹھے اور صبح کا انتظار کیا. حفیظ جو ہمارے دوست تھے اس کا تو گھر تھا, اس لیے گھر چلا جاتا تھا, اور اس لیے ہم بالکل تنہا یہ مہینہ بھر شب سے بلکہ نصف شب اب آخر شب سے صبح تک اس طریقے سے بسر کرتے تھے. اس میں بہت لطف آیا. سردیوں کے دن تھے اس لیے صحیح آرام دہ چیز نہیں تھی, لیکن صبح تو آتے ہوئے دیکھنا اور رات کے مختلف رنگ بدلتے ہوئے دیکھنا اور شہر کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھنا, یہ بات لطف کی چیزیں تھیں جن سے کافی محدود چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ اپنے جو حسیات ہیں ان کی بہت سی آسودگی بھی نصیب تھی.